الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. صلى الله على نوره وسلم، صلى الله على ظهوره وسلم، صلى الله على جماله وسلم، صلى الله على كماله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء إلا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. دولت زر کا تمنائی نہیں ہے اعجاز، جو کبھی ختم نہ ہو دل کو وہ دھڑکن دے دے. تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے معبود، آرزو یہ ہے کہ محبوب کا دامن دے دے. آرزو یہ ہے کہ محبوب کا دامن دے دے. اے سخی ابن سخی ساقی کوثر لقبی، میں توحید کے پیمانے کا صدقہ دے دے. ارے روح کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم فقیروں کو بھی میں خانے کا صدقہ دے دے. ہم فقیروں کو بھی میں خانے کا صدقہ دے دے. جن سے قائم ہے زمانے میں عقیدت کا نشہ، ان کے صدقے میں عقیدت کا قرینہ دے دے. دینے والے دل اعجاز کو کچھ دے کے نہ دے، ہاں مگر اپنی محبت کا قرینہ دے دے. عرض کرتا ہوں آخری قطع کی چشم محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے. بنا میں محدث اعظم دے دے، بنا میں مفتی اعظم دے دے، بنا میں مجدد اعظم دے دے، بنا میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دے دے، بنا میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں دے دے. چشم محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے. دے دے ساقی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے. ایک دو جام سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، تجھ کو دینا ہے تو میں خانہ اٹھا کر دے دے. تجھ کو دینا ہے، تجھ کو دینا ہے تو میں خانہ اٹھا کر دے دے. اور شیخ الاسلام کی بولی میں بولوں، ان سے یہ بولی سیکھی ہے. یہ گھرانہ بولنے کے لیے تو پیدا ہوا ہی ہے، لیکن بولی سکھانے کے لیے بھی پیدا ہوا. خطیب اعظم محدث اعظم گزر گئے، لیکن ان کی آواز خطابت آج فضا میں گونج رہی ہے. اگر آواز خطابت کو، صدائے تقریر کو انسانی پیکر میں متشکل سمجھا جائے تو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ آواز خطابت محدث اعظم ہند کا ایک نام شیخ الاسلام ہے، دوسرا نام غازی ملت. ہم مولانا حضرت مولانا وارث جمال، اما کوئی وارث مال ہوتا ہے، یہ وارث جمال ہے. اور جمال کے وارث ہیں. اب جمال بٹے گا تو ان کی دہلیز سے، اب جمال ملے گا تو ان سے. تو مولانا وارث جمال کیسے ناظم باکمال، کیسی رکھتے ہیں قوت مقال. اپنے انداز گفتگو اسلوب بیان میں ہے بے مثال. تشریف فرما ہے اسٹیج کا، اما کہیں بیٹھو سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا سطح آب پر کائی. کہہ رہے ہو جگہ نہیں ہے، ان کی محفل ہے جہاں بیٹھ گئے. بیٹھو جمو اور جم کے بیٹھو.
اور مجھے کوئی تعجب نہ ہوگا کل کوئی کہے گا کہ مجمع جم کے بیٹھا تھا. ارے سردی جب بڑھتی ہے تو نقطۂ انجماد پر بھی پہنچ جاتی, پانی جم جاتا. اگر سردی بھری رات میں کھیڑا کی سرزمی پر مجمع ہی جما تو مقام تعجب کیا. بیٹھیے, جم کے بیٹھیے اور گفتگو سنیے. ہم تو صرف ایک جملہ معترضہ کی طرح درمیان میں آ گئے. بہرحال کچھ لمحے کے لیے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت ہمیں بخشی گئی ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کے دلوں کی انجمن میں وہ چراغ تو جلا ہی جائیں گے جس چراغ کی لو کا تعلق حضور محدث اعظم ہند کے مشن کی شمع سے ہے. ابھی انور میاں جگمگ جگمگ, سبحان اللہ, اسٹیج جگمگ جگمگ, ہمارے اسٹیج پر پھول, ہمارے گلے میں پھول, ہمارے مزار پر پھول. اما اتنے پھول ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کھیڑا کی گل فروشوں کی دکان میں بھی بیک وقت اتنے پھول نہ ملیں گے. تو اسٹیج پر پھول, گلے میں پھول, مزارات پر پھول, یہاں بھی پھول, وہاں بھی انشاءاللہ جنتی پھول. اس لیے کہ مان رہے ہیں اس سلطان زمن کو جس کے بارے میں امام عشق و محبت نے کہا ہے کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, بدن پھول, دہن پھول, زکن پھول. ارے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, سونگھے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اسٹیج کا تعارف کرا دوں. خانوادہ آل رسول, خانوادہ محدث اعظم ہند کے تعلق سے ایک آخری شعر حضور کا عرض کر دوں آپ کے سامنے. کیا کہتے ہیں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سرتابہ قدم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور شیخ الاسلام کے تعلق سے, یہ شعر ان سے مجھے یاد ہوا. کہا کرتا نہ تخت و تاج نہ لالو گوہر کی بات کرو, اور خیریت کس میں ہے سنو, خیریت کس میں؟ نہ تخت و تاج نہ لالو گوہر کی بات کرو, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. میری زباں پہ ہے درود اور کبھی سلام ہے, یہ ہے متاع زندگی باقی خدا کا نام. درود کی آواز سے ایک مرتبہ گونج پیدا کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا نبی اللہ, صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ وسلاما علیک یا خیر خلق اللہ. ارے یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے, گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اسی شعر سے, یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے, میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. کھیڑا کی سرزمین کے ذرات چمک رہے ہیں. انوار و تجلیات کی یہ محفل اور یہ نورانی شب تاریخی شب ہے, تاریخ ساز شب ہے. یہ آج کی شب, کل کی آنے والی شب ہماری زندگی کے لیل و نہار پر انشاءاللہ چھا جائے گی. محدث اعظم ہند کے مشن کو لے کر ہم یہاں سے جائیں گے اور اسے اپنی زندگی میں تبدیل کریں گے. ان کا پیغام ہماری زندگی ہوگا, ان کا فرمان ہماری زندگی ہوگا, ان کے ادائے گفتگو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اب آئیے میں ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ عرض کیا وہ تو موقع آئے گا تو سناؤں گا انشاءاللہ, لیکن اس وقت حضور محدث اعظم ہند کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سنیے گا وہ شعر. میں نے بیدم وارسی کا کلام دیکھا اسی زمین میں, میں نے اسی زمین میں دیگر شعراء کا بھی کلام دیکھا,
لیکن اپنے مطالعے کی پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس زمین میں، اس قافیے میں ایسا شعر میں نے دیکھا ہی نہیں، نہ فارسی زبان میں نہ اردو زبان میں۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اور یہی ہماری زندگی ہے، یہی حاصل حیات، یہی زندگی ہے، یہی حاصل زندگی۔ اور اگر کہہ دوں تو بجا ہوگا میرا یہ کہنا کہ یہی بندگی ہے اور یہی حاصل بندگی۔ آؤ ان کا یہ شعر سنو، فرماتے ہیں کہ ہمیں تلاش ہے جن کی وہ ہم کو ڈھونڈیں گے، ہمیں تلاش ہے جن کی وہ ہم کو ڈھونڈیں گے، کھلے گا حشر کے دن راز جستجوئے رسول، کھلے گا حشر کے دن راز جستجوئے رسول۔ یہاں تم یا رسول اللہ کہہ لو، یہاں یا نبی اللہ کہہ لو، یہاں ہے یا حبیب اللہ کہہ لو، یہاں یا خیر خلق اللہ کہہ لو، یہاں یا صاحب التاج والمعراج کہہ لو، یہاں یا شفیع المذنبین کہہ لو، یہاں یا رحمت للعالمین کہہ لو، یہاں تم پکار لو، اس پکار کے جواب میں مصطفیٰ تمہیں وہاں یا امتی کہہ کر پکاریں گے۔ تم انہیں یہاں پکارو، وہ تمہیں وہاں پکاریں گے۔ تم یہاں یا رسول اللہ کہو، وہ تمہیں وہاں یا امتی کہیں گے۔ معلوم یہ ہوا، ایک بات کہہ دوں، مشاہدہ بھی ہوگا، آپ کی زندگی بھی یہی ہوگی، آپ کا مزاج بول رہا ہوں۔ اگر کسی نے کہا اے محمد سعید، تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کس نے مجھے پکارا، تو جانتے ہو جب کسی نے کہا اے محمد سعید، میں نے پلٹ کر دیکھا اور میں نے کہا اے قاری ریحان صاحب، اے انور صاحب، اے فلاں صاحب، اے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، اے شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ عالم مولانا معین الدین صاحب، جب مجھے کہا اے محمد سعید، تب میں نے کہا اے مولانا معین الدین صاحب۔ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ کسی نے مجھے کہا آئے، تو معلوم یہ ہوا جو زمین پر، یہاں اس مقام پر، اس دنیا میں عالم اجسام میں کہے گا یا رسول اللہ، وہی عالم حشر میں مصطفیٰ سے سنے گا یا امتی۔ تو یہاں تم کہہ لو، وہاں وہ کہیں گے، یہاں تم پکارو، وہاں وہ تمہیں پکاریں گے، بس یہی تو ہماری زندگی ہے۔ لہذا دوستو، سیدنا سیدی آقائے نعمت حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی خطابت اتنی بھاری تھی، اتنی عظیم تھی، اور علم و فضل کا سرمایہ ان کے پاس اس قدر فراواں تھا کہ فن شاعری اس بوجھ کے تلے دب کے رہ گیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محدث اعظم ہند کا شعر و سخن میں بھی جواب نہیں۔ میں بچہ سا تھا، ایک شعر مجھے اس وقت سے یاد تھا، میں نے کہا ہوگا کسی عظیم شاعر کا، مثلا امیر کا ہو سکتا ہے، داغ کا ہو سکتا ہے، ذوق کا ہو سکتا ہے، اور وہ شعر یہ تھا۔ لیکن جب میں نے فرش پر عرش کا مطالعہ کیا، فرش پر عرش کا مطالعہ کیا، تو زمین پاؤں تلے سے نکل گئی۔ فرش پر عرش کا مطالعہ کیا تو زمین پاؤں تلے سے نکل گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ شعر شاید غلطی سے چھپ گیا ہوگا، مگر سبحان اللہ وہ حضور محدث اعظم ہند کا مطلع تھا۔ مجھے بچپن سے غیر شعوری دور میں یاد تھا، لیکن اب جب شعور جاگا اور میں نے فرش پر عرش کا مطالعہ کیا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ مولانا کیا شعر فرمایا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ناصح ہیں سرتاپا غلط، حضرت ناصح ہیں سرتاپا غلط، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، خود غلط، خود غلط ہیں، انشاء غلط، املا غلط، املا غلط، انشاء غلط۔ اب آپ دیکھ لیجئے جتنے ناصحین نجد ہیں غلط ہیں کہ نہیں؟
اور میں تو سمجھتا ہوں اس بولی میں اسی کی طرف اشارہ کیا، انہی کی طرف اشارہ کیا، خود غلط، املا غلط، اردو کلام آ گئی جی اردو کلام آ گئی، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، قرآن کا ترجمہ کیا تو ترجمہ غلط، اور اس غلطی کو سمجھانے کے لیے اور نجدی تراجم کے غلط چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے معارف القرآن کا آئینہ قوم کو دے دیا محدث اعظم ہند نے کہ لو اس کی روشنی میں اب تم تراجم قرآن کو دیکھو۔ لہذا دوستو، جو معارف القرآن دے دے وہ محدث اعظم، جس کی آواز خطابت کا نام پڑ جائے ہاشمی میاں اور حضور شیخ الاسلام، وہ کہتا ہوں وہ محدث اعظم، جس کی آواز کی گونج فضا میں آج بھی زمانے بھی محسوس کی جائے وہ محدث اعظم، وہ محدث اعظم جو چلے تو معلوم ہو کہ شریعت کی رفتار یہی ہے، جو بولے تو معلوم ہو کہ شریعت کا انداز گویائی یہی ہے، جو کوئی کام کرے تو شریعت بڑھ کر کہہ دے کہ عمل صالح اسے کہا جاتا ہے، چلا تو دنیا نے کہا غلام رسول چل رہا ہے، بولا تو دنیا نے کہا غلام رسول بول رہا ہے، غرض کے جس انداز پر زندگی گزاری ہے محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے، تو میں کہتا ہوں کہ قلم بھی دیا، تحریر بھی دے دی، تقریر بھی دے دی، اور مشن بھی دے دیا، پروگرام بھی دے دیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ کھیڑا میں رہ کر چھوچھا والے کے دل کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہے، آج سردی بھری رات میں اس کی گرمی محبت کی وجہ سے آپ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی کھیڑے والے ہی نہیں ہیں، یہ میں تو کہتا ہوں شہر والے بھی ہیں، کھیڑے والے ہی نہیں ہیں، احمد آباد والے بھی ہیں، بڑودہ والے بھی ہیں، اور پھر یہی نہیں، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں میں میں کہتا ہوں گجرات ہی نہیں ہے، بلکہ کرناٹک کے بھی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ہبلی کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بنگلور کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہاں ہے کھیڑا، کہاں ہے ناگپور، کتنی ہوں دور، مگر حاضر ہو گیا حضور، آپ نے دی آواز، کھینچا چلا آیا اعجاز۔ لہذا یہ کس کی کشش ہے؟ ارے کوئی تو بات ہے ساقی جو میں کدے میں تیرے، کوئی تو بات ہے ساقی جو میں کدے میں تیرے، یہ دور دور سے میں خوار کھچ کے آئے، یہ دور دور سے میں خوار کھچ کے آئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بھی محدث اعظم ہند مشن کا ایک پیغام ہے۔ تعارفی آیت ہے، پہچان بتائی جا رہی ہے کہ ولی اللہ کہتے کس کو ہیں، دو لفظوں میں، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ولی کے معنی دوست، دوست کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سچ کہیے گا، آپ اور ہم کیا یہی معیار دوستی رکھتے ہیں؟ کبھی ہم کسی دوست کا یوں تعارف کراتے ہیں کہ فلاں شخص میرا بہت دوست ہے اس لیے کہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے؟ ذرا اندازہ کیجیے، کبھی آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے، سنائی دیتے، فلاں شخص میرا بہت دوست ہے، مجھ سے بہت ڈرتا ہے، میں فلاں شخص کا بہت زیادہ دوست ہوں اس لیے کہ اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو پھر سانپ کے بھی دوست ہیں آپ، شیر کے بھی دوست ہیں آپ، درندوں کے بھی دوست ہیں آپ، سب سے ڈرتے ہیں، تو پھر دوست نہیں۔ فلاں شخص آپ کا دوست ہے، کیوں؟ مصیبت کے وقت ساتھ دیتا۔ فلاں شخص آپ کا وفادار دوست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جان چھڑکتا۔ فلاں شخص آپ کا دوست ہے، کیوں؟ سائے کی طرح ساتھ رہتا۔
فلاں شخص آپ کا دوست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حق رفاقت ادا کرتا۔ یہ سب ہوئی تعریف۔ یہ تعریف تو نہ ہوئی کہ فلاں شخص اس لیے دوست ہے کہ آپ سے ڈرتا ہے، سب سپاہی سے ڈرتے ہیں، تھانے دار سے ڈرتے ہیں، تو سچ کہیے گا کیا دوست ہیں؟ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کی دوستوں کا تعارف کس انداز سے فرما رہا ہے؟ کون ہے میرے دوست؟ جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، وہی میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی تمام شقوں کو قرآن پاک نے ایک لفظ میں سمیٹ لیا ہے۔ خدا کا خوف جس کے دل میں ہوگا، عمل صالح بھی کرے گا، اچھے عقیدے کی ڈگر پر بھی چلے گا، حلال بھی کھائے گا، سچ بھی بولے گا، ظلم سے بھی بچے گا، وہ پھر ظالم نہیں ہوگا، رحم دل ہوگا، وہ لوٹنے والا نہیں ہوگا، وہ لٹانے والا ہوگا، وہ چھیننے والا نہیں ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، وہ بخیل نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا، وہ بے حیا نہیں ہوگا، حیادار ہوگا۔ عزیزان محترم، ذرا آپ سوچیں کہ اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ اگر میں کہوں اس مجمع میں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں کہتا ہوں، آپ کہیے گا جی ہاں ڈرتے ہیں۔ میں کہوں گا ذرا ہاتھ تو اٹھائیے، تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب میں پوچھوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہیے گا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا عصر میں تو نظر نہیں آتے، ظہر میں تو نظر نہیں آتے، مغرب میں تو نظر نہیں آتے، تو آپ کہیں گے کہ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، صرف جمعے کے دن پڑھتے ہیں۔ تو سعید اعجاز بڑھ کر کہتا کہ آپ سنیچر کو نہیں پڑھتے، اتوار کو نہیں پڑھتے، پیر کو نہیں پڑھتے، منگل کو نہیں پڑھتے، بدھ کو نہیں پڑھتے، جمعرات کو نہیں پڑھتے، جمعے ہی کے دن پڑھتے۔ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا 7 دن کا گیپ، 7 دن کا فاصلہ، 7 دن کے بعد مسجد میں حاضری، اور خدا سے ڈر رہے ہیں آپ؟ کہا اعجاز صاحب اتنا فاصلہ تو نہیں۔ میں نے کہا کیا خاک فاصلہ نہیں ہے؟ ارے سنیچر نہ گئے، اتوار نہیں گئے، پیر نہیں گئے، منگل نہیں گئے، بدھ نہیں گئے، جمعرات نہیں گئے، گئے تو صرف جمعے کو۔ تو کہنے لگے جی اتنا فاصلہ نہیں۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہے؟ تو جواب ملاحظہ کیجیے اور سر دھنیے۔ کہتے ہیں ہم جمعے کا جمعہ جاتے ہیں۔ اتنی تیز جمعے کا جمعہ کہ جیسے جمعے کے بعد سنیچر آتا ہی نہیں، پھر جمعہ آ جاتا۔ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرنے والا نماز پڑھتا، خدا سے ڈرنے والا سچ بولتا، خدا سے ڈرنے والا روزہ رکھتا ہے، خدا سے ڈرنے والا احکام خداوندی کی راہ میں چلتا ہے، خدا سے ڈرنے والا اتباع رسول کی راہ میں گامزن رہتا، خدا سے ڈرنے والا خدا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا، خدا سے ڈرنے والا خدا کی بارگاہ محبت میں ہمیشہ نذرانہ بندگی پیش کرتا ہے، سجود نیاز کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، قعود کی شکل میں، تکبیر کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں۔ غرض کہ میرے دوستو خدا سے ڈرنے والا وہ ہوتا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید ہیں، شبلی نام ہے۔ نہ جانے کیا عالم گزرا بغداد کی سرزمین پر کہ پولیس ان کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ بھاگ کر دوڑ کر آئے پیر کی خانقاہ میں، جنید بغدادی کی خانقاہ میں، اور کہا یا شیخ۔ کہا جی۔ کہا پولیس دوڑا رہی ہے، بچائیے۔ کہا حجرے میں چلے جاؤ۔ حجرہ ٹچ تھا خانقاہ سے۔ صوفی اپنی خانقاہ کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھتا اور اپنے حجرے کے دروازے کو بند رکھتا تاکہ تعلیم اور تربیت کا جو عام فیضان ہے وہ لوگوں تک خانقاہ کے ذریعے پہنچے، اور جو اس کی روحانی ترقی ہے وہ حجرے کے گوشے میں حاصل ہو۔ عرض مدعا ملاحظہ فرمائے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حجرے میں چلے جاؤ۔ حجرے میں چلے گئے۔ سمجھا یہ میں جو نکلے شاخوں سے گل چمن میں، سمجھا یہ میں جو نکلے شاخوں سے گل چمن میں، ارے صوفی نکل کے بیٹھے خلوت سے انجمن میں۔ صوفی نکل کے بیٹھے خلوت سے انجمن میں۔ تو انجمن میں تھے، جنید بغدادی حجرے میں بھیج دیا اپنے مرید کو۔ پولیس دوڑتی ہوئی آئی، یا شیخ، اے نا شبلی،
शिबली कहाँ है? कहा हुजरे में। 10 बाई 10 का हुजरा, भागे तो कैसे, निकले तो कहां जाएं? एक ही दरवाजा, सामने से निकलते हैं पकड़े जाते हैं, तो अब जाएं कहां? पसीना पसीना हो गए, और होना भी चाहिए। वो सोच में पड़ गए कि पीर उसे कहा जाता है जो वहां बचाएगा। अब ये सोच में पड़ गए कि यही नहीं बच रहे हैं, खानकाह में आए तो कहां छुपे? कहा हुजरे में। पुलिस आई, कहां है शिबली? कहा हुजरे में। पुलिस गई अंदर, 10 बाई 10 का हुजरा, इसलिए कि इससे बड़ा हो तो हाल हो जाए और हुजरे का मफहूम बेहाल हो जाए, लिहाजा अंदर पुलिस गई। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, नीचे और ऊपर देखा, सब देखा। आवाज दी, ऐ शेख, शिबली नहीं है। कहा शिबली है। एक सिपाही ने कहा, कहने लगे भाई ये जो गठरी रखी है इसी को खोलो, लगता हिकमत अमली सी इसी में बंद गए हैं। गठरी खोली गई, फटे पुराने कपड़े निकले, चीथड़े निकले, लेकिन हजरत शिबली ना बरामद हुए। उन्होंने गठरी बांध दी और कहा हुजूर यहां शिबली नहीं है। तो जुनैद बगदादी ने आवाज दी, मुलाहजा फरमाए, खुदा करे कि यह आवाज आपके कल्ब जिगर में उतर जाए। जुनैद बगदादी कहते हैं, ये मत कहो कि शिबली नहीं है, ये कहो कि शिबली दिखाई नहीं देते। शिबली दिखाई नहीं देते। तो सिपाहियों ने कहा, कहने लगे अगर सारे दिन 10 बाई 10 का हुजरा हम नापते रहेंगे तो बगदाद के थाने का निजाम ही चौपट हो जाएगा। चलते हैं साहब, सलाम किया, चले गए। वो खानकाह से बाहर निकले, शिबली हुजरे से बाहर, पसीना पसीना है। पीरो मुर्शिद को देखते हैं और कहते हैं, हुजूर आज तो आपने पकड़ा दिया था, आज तो आपने पकड़ा दिया था। तो हजरत जुनैद कहते, पकड़े गए? कहा हुजूर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन पकड़े जाने में कसर क्या थी? कहा हम कसर वसर नहीं जानते, तुम पकड़े गए। कहा हुजूर पकड़ा तो नहीं गया, बेशक सही है। अब जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मकाम मुर्शिदियत से आवाज देते हैं, फरमाते हैं तुम पकड़े नहीं गए? कहा मैं नहीं हुजूर पकड़ा गया। तो कहा शिबली क्या तुम ये चाहते थे कि मैं झूठ बोलता? तो मैं झूठ बोलता तो तुम जमीन पर तो बच जाते, मैं आसमान पर पकड़ा जाता। मैंने सच कहा तो न तुम जमीन पर पकड़े गए, न मैं आसमान पर पकड़ा जाऊंगा। बोलो आपका हाजिर रहम चाहता। मैं कहता हूं तकवा के महवर पर करामत घूम रही है, तकवा के महवर पर करामत घूम रही है। जहां तकवा होगा वहां करामत होगी। 26वें पारे की आयत भी इसी की तर्जमानी करती हुई नजर आती है, मुलाहिजा हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में साहिब करामत वो है, तुम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वो है, तुम में करामत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अतका है। जो अतका है, ज्यादा डरने वाला है, वो ज्यादा करामत वाला है, ज्यादा बुजुर्गी वाला है। तो तकवा के महवर पर करामत घूमती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तकवा का नाम, हुजूर गौसे आजम तकवा का नाम, इमाम आजम तकवा का नाम, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तकवा का नाम, मुजद्दिद आज़म हिंद तकवा का नाम, मुफ्ती आज़म हिंद तकवा का नाम, हुजूर शेखुल इस्लाम तकवा का नाम। मैं कहता हूं बुजुर्गाने किराम की जिंदगियां देखो, जो चाहे वो बालाए जमी हो या चाहे वो ज़ेरे जमी हो, बहरहाल उनकी जिंदगी तकवा के महवर पर गर्दिश करती हुई नजर आएगी। खुदा से डरो। अरे एक दिन की बात है, मैं बता दूं दोस्तों, जब तुम डरोगे तो जानते हो जजा क्या मिलेगी? दुनिया तुमसे डरेगी, ये जजा। जमीन तुमसे डरेगी, आसमान तुमसे डरेगा,
غوث اعظم کے مجمع واز میں ذرا سا برسات ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھا. مجمع اٹھتا ہے تو ہم مجمع کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ مجمع پر ہمارا قابو چلتا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بادل کو گھور کے دیکھیں. داغ تو صرف شاعرانہ انداز میں کہہ گئے کہ ابھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، ارے جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. لیکن وہ جلا نہ سکے آسمان کو. ایک دن کی بات ہے کہ مجمع واز میں ذرا سا بوندا باندی ہوئی. سیدنا غوث اعظم نے بجائے اس کے کہ مجمع کو دیکھتے، اب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اس لیے کہ کچھ لوگ اٹھ رہے تھے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کالی گھٹاؤں کو دیکھا، اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھا، گرجتے ہوئے بادلوں کو دیکھا، اور اس سے زیادہ گرجدار آواز میں اسے للکارا، کہا اے بادل، اے آسمان، تو پانی برسا رہا ہے؟ یاد رکھ تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، اور جو تو جس کا مخلوق ہے اسی کا میں بندہ ہوں. خدا کے بندوں کو خدا کی بندگی کی طرف رہنمائی کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں، اس لیے مجمع اکٹھا کیا ہے میں نے. اور تیری یہ مجال، تیری یہ جرت، تیری یہ جسارت کہ میرے جمع کیے ہوئے مجمع کو منتشر کرے، لہذا خاموش ہو جا، اس لیے کہ میں اپنے لیے نہیں خدا کے لیے کر رہا. برستا ہوا بادل تھم گیا، مگر رکا بھی تو کس شان سے رکا. ہمارا رکنے کے انداز کے قربان. کبھی کھیڑا میں بارش ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی انیاد میں ہوتی ہے تو کبھی یہاں نہیں ہوتی. اگر رک جاتی تو ایک بات تھی نا، مگر رکی تو کس طرح رکی؟ جس طرح مدینے میں رکی تھی، جس طرح مدینے میں رکی تھی. ارشاد فرماتے ہیں آپ رک جا. برستا ہوا بادل رکا، مگر سارے بغداد میں برسات ہوتی رہی، اور جہاں تک مجمع تھا وہاں پانی کی کوئی بوند نہیں دیکھی گئی. بس رحمت الہیہ کی برسات پہلے بھی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے. بہرحال دوستو، کہنا یہ ہے، آج ہم خدا سے خدا کے خوف کو اپنے دلوں کی گہرائی سے نکال چکے ہیں اور برائے نام خدا سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات بتا دوں، ایک مشاہدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور چلیے مثال دے دوں احمد آباد شاہی مسجد کی. شاہی مسجد یہی نام ہوگا حضرت. عید کا دن ہے، شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب جا رہے ہیں. احمد آباد کے شہری مسلمانوں کے دلوں میں ایک امنگ پائی جا رہی ہے. عید کا چاند ہو چکا، عید کا دن ہے، چلو نماز پڑھ لیں. سب جا رہے ہیں، جمعے والے بھی جا رہے ہیں، پنج وقتہ بھی جا رہے ہیں، تہجد والے بھی جا رہے ہیں، جو کبھی نہیں جاتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. آج ایک سیٹھ صاحب اپنے گھر میں تیاری کر رہے ہیں، باتھ روم میں گئے، غسل کیا، باہر نکلے، کا کرتا لاؤ، لایا گیا، پاجامہ لاؤ، لایا گیا، انگرکھا لاؤ، لایا گیا، صدری لاؤ، لائی گئی، ٹوپی لاؤ، لائی گئی، چھڑی لاؤ، لائی گئی، جوتیاں لاؤ، لائی گئی، سب کو لیا. اس کے بعد وہیں سے پھر آواز دیتے ہیں، چھنو کو لاؤ، پپو کو لاؤ، ڈبلو کو لاؤ. یہ نام ہے جی. اغراض و مقاصد میں حضور نے لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ادھورے داخل ہو رہے. ڈبلیو سنگل کی خیریت نہیں، ڈبلیو کیا خیال؟ پپو کو لاؤ، چھمو کو لاؤ. ارے دیکھو کیا نام ہے، سبحان اللہ. ناموں کا انتخاب تو دیکھو. یہ بیٹھے ہیں حضور کے بڑے شاہزادے، نام رکھا حضور محدث اعظم ہند نے، حسن مصنع میاں. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام کا نام رکھا مدینے والے کی نسبت سے، مدنی میاں، محمد مدنی میاں، محمد حسن مصنع. اور بیٹھے ہوئے ہیں بغل میں اپنے خاص رنگ کا مزاج لیے ہوئے. اما کوئی میدان میں پہنچے تب نہ غازی کہلاتا ہے. یہ تو وہ غازی ہیں کہ میدان میں ہیں تو غازی، اور گھر میں سو رہے ہیں تو غازی. کہو گے یہی نہ کہ غازی ملت سو رہے ہیں، غازی ملت جا رہے ہیں. غازی ملت نے
نجدیت کی دنیا کو اپنی گرجدار آواز سے للکارا اور اپنی ذوالفقار سخن اس کے ان کے خلاف استعمال کی، نجدیت کے وجود کو پارا پارا کر دیا، تو دنیا نے کہا کہ غازی ملت اسے کہتے ہیں۔ ملاحظہ، غازی ملت۔ دنیا نام رکھے، ایسے نام نہ رکھو، ایسے نام رکھو کہ نام تم لو، سننے والے کو قرآن یاد آ جائے۔ کیسے یاد آئے گا قرآن؟ آہا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ قرآن یاد آ، نام تم لو یعقوب، قرآن کی طرف ذہن چلا جا، نام تم لو ہارون، قرآن کی طرف ذہن چلا جا۔ سمجھا آپ نے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بدلو ان ناموں کو، ڈبلو پپو۔ اور سنو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں مسلمان برائے نام رہ گئے۔ ارے جب نام بھی بدل دیا تو کیا خیال؟ برائے نام رہ گئے، نام بھی بدل رہے۔ بہرحال بچوں کی ایک بٹالین سیٹ صاحب نے لی اپنے پیچھے، آئے شاہی مسجد کے دامن میں۔ مسجد فل ہو چکی تھی، اور مسجد اس لیے ہو گئی تھی فل کیونکہ آ گئے تھے مسلمان کل۔ آخری صف تک، جوتیوں تک لوگ تھے اور باہر بھی تھے۔ روڈ پر اب مصلے بچھنے لگے، سیٹ صاحب نے روڈ پر مصلی بچھا دیا۔ اللہ اکبر، امام کی اقتداء میں آج 1 سال کے بعد تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، اور باہر کھڑے ہیں جی۔ نشہ دولت میں اتنا چور کہ بندگی اور راز بندگی کے جاننے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھڑے ہیں لوگ روڈ پر۔ سڑک چلنے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ مگر ملاحظہ کرو، مشاہدہ بول رہا ہوں، ایک کار کھڑی ہے، ایک اسکوٹر کھڑا ہے، ایک ٹرک کھڑی ہے۔ ٹرک کے ڈرائیور کا نام ہے، یہ ہے سکھ جی، خشونت سنگھ۔ اسٹرنگ پکڑے ہوئے، گاڑی روکے ہوئے کھڑا۔ دوسری طرف اسکوٹر پر ہے انتھونی، نام سے اس کا مذہب ظاہر ہے۔ تیسری طرف ہے ایک اور غیر مسلم، رام کشن نام ہے۔ یہ تینوں کھڑے ہیں اپنی اپنی سواریاں لے کر، رک گئے ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ چلیں تو کیسے چلیں؟ روڈ پر نماز پڑھ رہا ہے آج مسلمان، روڈ پر سجدہ کر رہا ہے آج مسلمان، روڈ پر اللہ اللہ کر رہا ہے آج مسلمان۔ سب کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسکوٹر والے نے اسکوٹر کا رخ بدلا، ٹرک والے نے ٹرک کا رخ بدلا، کار والے نے کار کا رخ بدلا،
دوسرے راستے سے اپنی منزلوں کی طرف چلے لیکن وہاں سے نہ چلے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں جا رہے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں آج مسلمان روڈ پر سجدہ کرنے آ گیا، نماز پڑھنے آ گیا، لہذا ہم اپنی سواریوں کا رخ بدل رہے ہیں۔ سعید اعجاز کہتا ہے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اور اے میری قوم کے باہوش لوگوں، بزرگوں، دوستوں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، ایک دن سال میں مسلمان روڈ پر آ گیا نماز پڑھنے کے لیے تو ٹریفک کا رخ بدل گیا، سواریوں کا رخ بدل گیا۔ اگر روزانہ روڈ پر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ تو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ تو میرے دوستو ڈرو اللہ سے، تم ڈرو۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور نماز کا فیض دینا مولا تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ روزہ رکھنا تمہارا کام ہے اور روزے کی تاثیر و برکت سے نوازنا یہ مولا کے ذمہ کرم ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ اسے تو میں نے خدائی سے کم نہیں سمجھا، مجھے جو آپ نے توفیق بندگی دے دی، مجھے جو آپ نے توفیق بندگی دے دی۔ لہذا دوستو، حضور محدث اعظم ہند کے تعارف کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاش کی تھی۔ انجمن ہو یا خلوت، دونوں ڈگر پر دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا کہ خلوت میں ان کے جیسا کوئی صوفی نہیں اور انجمن میں کوئی ان کے جیسا خطیب نہیں۔ خاموشی کا یہ عالم کہ خلوت کو سنوار دیا، گویائی کا یہ عالم کہ انجمنوں کو نکھار دیا۔ تعلیمی اور تربیتی نگاہ ڈال دی تو ادارے سنور گئے، اور روحانی فیضان کی خیرات بانٹی تو خانقاہوں کو سنوار دیا۔ تو جو بیک وقت مجمع البحرین ہو، علوم دینیہ اور علم سینہ دونوں کا حامل ہو، وہ محدث اعظم ہند، اور آج انہی کی یاد منانے کے لیے، انہی کا جشن منانے کے لیے، اور یاد صرف یہی نہیں ہے کہ یاد کر لیا جائے۔ حضور نے، شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے اغراض و مقاصد کو صفحہ قرطاس پر اپنے زور قلم کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو آج موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر مقصد قرآنی مفہوم کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، چنانچہ وہیں سے میں نے ادخلوا فی السلم کافہ پیش کی ہے، اور مجھ سے پیش رو مقرر نے جو کچھ کہا وہ اسی محور پر کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لہذا دوستو، محدث اعظم ہند کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس لیے کہ قرآن سینے سے لگانے کے لیے تو قرآن جو کاغذ میں ہے اسے سینے سے لگاؤ، اور جو ترجمہ اور مراد کی صورت میں ہے اسے اپنی زندگی بنا لو۔ یہ ہے محدث اعظم ہند مشن کا مقصد۔ اور میں اپنے اکابر نے خانوادہ ایک چھوچا سے، بالخصوص حضور شیخ الاسلام قبلہ مدظ اللہ العالی سے چاہوں گا کہ مجھے ایک دو بند جو میں نے اس سفر میں کہیں، شاید مجھے پڑھتے وقت تو سوچنا بھی پڑے، لیکن آپ کی دعاؤں سے قوت حافظہ پر اتنا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ العزیز تازہ کلام ہونے کے باوجود بھی بغیر کاغذ کا سہارا لیے ہوئے پڑھ جاؤں گا، حضور اجازت دے دیں بس۔ اور اس کے بعد جانتے ہو کون آ رہا، جن کے تعارف کے لیے ہم نے درمیان میں کلمات کہا، کون آ رہا ہے بتائیں؟ دو مصرے ان کے لیے سن رکھو، ہم تو کلام پڑھ کے ہٹ جائیں گے۔ اور ارے جھڑے ہیں پھول، جھڑے ہیں پھول کچھ اتنے تیرے تکلم سے، ارے حضور جو چن کے رکھ لیے ہوتے تو گلستاں ہوتا، جو چن کے رکھ لیے ہوتے تو گلستاں ہوتا۔ جی
جھڑے ہیں پھول کچھ اتنے تیرے تکلم سے، جو چن کے رکھ لیے ہوتے تو گلستاں ہوتا۔ کچھوچا شریف پوربی زبان کے بولنے والوں میں گھرا ہوا۔ ہم کامٹی ناگپور میں رہ کر بھی گھر میں وہی زبان استعمال کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا۔ کسی کی اجارہ داری تھوڑی ہے کہ باہر بھی اردو بولیں تو گھر میں بھی بولیں، ہمیں اچھی زبان لگتی ہے وہی بولتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے۔ اکبر پور شہزاد پور ہمارا آبائی وطن، جی ہاں، حضور کی نوازش۔ میں تو روز اول ہی سے اس بات کا قائل ہوں کہ فیضان کچھوچا اسی کا کوئی ذرہ میری زندگی سنوار گیا۔ تو اس زبان کا سہارا لے کر اور کچھ اردو کا، یعنی اشتراک ہوگا دونوں زبانوں کا حضور، لیکن بات جو کہی ہے وہ ملاحظہ فرمائیے گا، اور موضوع ہے حضور محدث اعظم ہند۔ خدا را رکھ لو بس اتنا بھرم، خدا را بس اتنا رکھ لو بھرم، محدث اعظم ہمارے تم ہو تمہارے ہم، ہمارے تم ہو تمہارے ہم، محدث اعظم محدث اعظم۔ ملاحظہ فرمائیں، ویسے پڑھنے کو تو بہت سے مواقع ہیں، لیکن آج پڑھ رہا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھ رہا ہوں کہ آفتاب کے سامنے نہ پڑھ سکا تو اس کی تجلی کے سامنے تو پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ آفتاب وجود محدث اعظم کی بکھری ہوئی تجلیاں ہیں، مختلف ناموں اور شخصیتوں کی شکل میں۔ عرض کر رہا ہوں، خدا را بس اتنا رکھ لو بھرم، محدث اعظم ہمارے تم ہیں، ہمارے تم ہو تمہارے ہم، محدث اعظم۔ سنیں مولانا، راہ اشرف نگریا نظر میں، راہ اشرف نگریا نظر میں، راہ تمری ڈگریا نظر میں، راہ تمری دوریا نظر میں، راہ تمری دوریا نظر میں، بھروں ہر دم تمہارا ہی دم، محدث اعظم۔ نظر ہے حضور، رہے اشرف نگریا نظر میں، حضور رہے تمری ڈگریا نظر میں، رہے تمری دوریا نظر میں، بھروں ہر دم تمہارا ہی دم، محدث اعظم خدا را بس اتنا رکھ لو بھرم، محدث اعظم ہمارے تم ہو تمہارے ہم، محدث اعظم۔ نہایت مقصدی بند پیش کر رہا ہوں مولانا عبدالشکور، تمام میرے احباب کرم فرما قدردہ سنیں، ملاحظہ حضور، ایک مقصدی بند ہے، مولانا سنیں۔ آہا، ختم ہے بعد جغرافیائی، ختم ہے بعد جغرافیائی، فاصلہ کیسا اور کیسی دوری، ایک ہے اب کی چھوچھا بریلی، ایک ہے اب کی چھوچھا بریلی، دونوں نگری کا تم سنگم، محدث دعا کا تعلیم ہے۔ ختم ہے بعد جغرافیائی، فاصلہ کیسا اور کیسی دوری، ایک ہے اب کی چھوچھا بریلی، ایک ہے اب کی چھوچھا بریلی،
दोनों नगरी का तुम संगम मुहद्दिस आज़म, खुदारा रख लो बस इतना भरम मुहद्दिस आज़म, हमारे तुम हो तुम्हारे हम मुहद्दिस आज़म। बन सुनिए हुजूर। तुमसे चमकी खिताबात की दुनिया, तुमसे चमकी खिताबात की दुनिया, तुमसे चमकी शरीयत की दुनिया, तुमसे चमकी तरीक़त की दुनिया, तुमसे चमकी तरीक़त की दुनिया, नूर बख्शी का ये आलम मुहद्दिस आज़म, नूर बख्शी का ये आलम मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म, खुदारा रख लो बस इतना भरम मुहद्दिस आज़म, हमारे तुम हो तुम्हारे हम मुहद्दिस आज़म। मक्ते का बंद सुने हुजूर। मदहा ख्वानों में एजाज भी है, मदहा ख्वानों में एजाज भी है, जो तुम्हारा हम आवाज भी है, हाँ तुम्ही पर जिसे नाज भी है, हाँ तुम्ही पर जिसे नाज भी है, इसकी जानिब हो चश्मे करम मुहद्दिस आज़म, इसकी जानिब मदहा ख्वानों में एजाज भी है, जो तुम्हारा हम आवाज भी है, हाँ तुम्ही पर जिसे नाज भी है, इसकी जानिब हो चश्मे करम मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म, हमारे तुम हम।